بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو درود پاک کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی۔ بے شک درود پاک کی اہمیت ہر بندہ ہی جانتا ہے اور سب کو پتہ ہے، لیکن تھوڑا سا احادیث کے متعلق حدیث نے جو فرمایا درود پاک کے بارے میں، تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ تو ایک اور ہے فرمان مصطفیٰ کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے درود پاک کی۔ بے شک آپ سب جانتے ہیں درود پاک کی بہت فضیلت ہے، لیکن اتنا گہما گہمی، اتنا کام، اتنی جاب، کام، گھر، بے شک سب کو ٹائم نہیں ملتا، لیکن درود پاک تو ایسے آپ چلتے پھرتے بیٹھے اٹھے ہر ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کریں اور درود پاک مست پڑھیں، مست اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ درود پاک کے بغیر تو نہ دن چڑھے گا، نہ رات ہوئے گی، اور ہماری زندگی نامکمل ہے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کی قبولیت کے حوالے سے کوئی خدشہ ہے ہی نہیں۔ یہ درود شریف آپ اکثر پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انتہائی آسان ہے، اور یعنی کہ آپ اٹھتے بیٹھتے جب مرضی جیسے مرضی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی، جون سا درود آپ کو آتا ہے جو آپ بہت ایزی، جو آپ کو دل کرتا ہے کہ یہ پڑھوں میں۔ اچھا، درود شریف کے بارے میں آپ کو کچھ احادیث بتاتی ہوں۔ اس کے درود شریف کی اتنی اہمیت ہے کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھا ہوا ہوگا۔ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مرنا تو ہے ہی ہے ہر ایک نے، یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ مرنا ہی ہے، قیامت بھی آنی ہی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اپنے لیے نور آگے بھیجیں۔ میرے حوض کوثر پر قیامت کے روز کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جس نے دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو پھر یہ 100% شور ہے کہ جو دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوگا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ جنت میں اپنی جگہ نہیں دیکھ لے گا۔ جو شخص درود شریف پڑھے گا، قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ یاد آ جائے گی۔ جب 2 دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کہ ایک تو ملنا اور مصافحہ کرنا ہی اتنی اچھی بات ہے،
دوست آپس میں مل رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے السلام علیکم کہہ رہے ہیں، رحمتیں برکتیں سلامتی دے رہے ہیں، ایک دوسرے پر بھیج رہے ہیں، اور پھر درود شریف پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اچھا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، فرشتے ہی استغفار کرتے رہیں گے اس بندے کے لیے، کیا بات ہے۔ جو مجھ پر دن بھر میں 50 درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور کون نہیں چاہے گا، کون مسلمان ایسا ہوگا کہ جو یہ نہ چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ مصافحہ کریں۔ بالکل ہم سب ہی دلی طور پہ یہ چاہتے ہوں گے۔ تو پلیز 50 مرتبہ تو پڑھنا کوئی اتنا مشکل ہے ہی نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو ابھی 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے اور ہم پڑھ لیں گے، تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کے لیے تو اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اس کی موت کے وقت اللہ اپنی تمام مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس بندے کی بخشش کی دعا مانگو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ مرنا تو ہے ہی نا، مرنا تو ایک اٹل حقیقت ہے، ہم نے مرنا تو ہے ہی ہے۔ جو مرضی بھی کر لیں ہم، دن رات یہ تسبیح بھی پڑھتے رہیں کہ نہیں مرنا نہیں مرنا، مرنا پھر بھی ہے۔ تو پھر کچھ ایسا کریں اپنے لیے، اپنے آپ کے لیے کچھ ایسا کریں کہ جو ہمارے لیے آگے بخشش کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے نور پیدا کرے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر سکیں، مل سکیں، وہ ہماری شفاعت کر سکیں۔ تو کتنی آسان یہ عبادت ہے کہ درود شریف، نماز تو فرض ہے نا، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ تو ایک فرض چیز ہے۔ تو درود شریف آپ جب مرضی اٹھتے بیٹھتے، اس کے تو اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں یہ شروع کیا ہے، ماشاءاللہ 3 سال سے میں گھر میں ایک درود پاک کی محفل کراتی ہوں ہر 12 تاریخ کو، اور میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی رحمت سے، برکت سے میری تو زندگی ہی بدل دی ہے۔ اور بالکل ہم اب آج سے پکا ارادہ کرتے ہیں کہ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، اور جب بھی موقع ملے، جیسے بھی موقع ملے، ہمیں اٹھتے بیٹھتے ہم درود پاک کو اپنی زندگی بنا لیں گے۔ ظاہر ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا ہے، ان کی شفاعت لینی ہے، نور بھیجنا ہے آگے، اور اپنی دعائیں قبول کروانی ہے۔ دعا بھی تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس میں درود پاک نہیں پڑھا جاتا، اتنی اہمیت ہے درود پاک کی۔ اور ایک تھے بڑے علماء تھے، میں تو ان سے سن رہی تھی کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ ہم نا ایک باؤنڈری بنا دیتے ہیں درود پاک کی، جب ہم دعا کے سٹارٹ میں پڑھتے ہیں اور دعا کے اینڈ میں درود پاک پڑھتے ہیں نا، تو ایک باؤنڈری بن جاتی ہے کہ اس کے سینٹر میں ہماری دعا ہوتی ہے، اور سینٹر میں دعا ہوتی ہے اور درود پاک ہوتا ہے اس کے، اور سیدھی ہماری دعا عرش تک جاتی ہے۔ جی فرینڈز، اس یقین کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ یقیناً ہم درود پاک کو اپنی زندگی ہی بنا لیں گے اور اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے۔ جیسے کہ ہم کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تو ہم درود شریف پڑھے بغیر بھی اپنا پورا دن مکمل نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔